محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بخت نصر. وہ بخت نصر بادشاہ بہت ظالم بادشاہ تھا اور اس کے پاس دو شیر تھے، ایک شیر اور ایک شیر. اس کی حکومت قائم ہوتے ہوتے وہ بنی اسرائیل تک پہنچ گیا، جہاں پر نبیوں کی انہوں نے عزت نہیں کی تھی، بات نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ ایسے عذابات اور ایسی آزمائشیں انسان پر ڈال دیتا ہے. تو اس وقت تو بخت نصر بادشاہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ان پہ، اور وہ ظالم اور ادھر مارا اور ادھر مارا ایک کو، اور قتل و غارت گری اور غلام بنا لیا، مویشی مار دیے، گھر برباد کر دیے، آگ لگا دی، ایک طوفان مچا دیا اس نے. تو ان کے پاس کچھ نجومی لوگ آئے، بادشاہ کے پاس نجومی آئے اور انہوں نے آ کر کہا بخت نصر کو کہ آج رات ہمارا حساب بتا رہا ہے کہ یہاں اس پورے علاقے میں، اس خطے میں، بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہارا تختہ الٹ دے گا، اور وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا کوئی جو تمہارے لیے مشکلات پیدا کرے گا. اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آج جتنے بچے پیدا ہوں گے ان سب کو مار دیا جائے. اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ حضرت دانیال علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو بخت نصر کو پتہ چل گیا کہ وہ پیدا ہو گئے. بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوا نا اس کو مار دیں گے. بچہ لایا گیا تو وہ جو شیر تھا نا، جو شیر اس نے پالے ہوئے تھے، ایک شیر اور شیرنی، انہوں نے کہا اس بچے کو اٹھاؤ اور اس بچے کو اس کے جنگلے میں پھینک دو. اب جب اس کو پچھاڑ میں ڈالا گیا نا تو دونوں درندے شیر دھاڑتے ہوئے اوپر آ گئے اور حضرت دانیال علیہ السلام کو نا سونگنے لگ گئے. پھر حضرت دانیال علیہ السلام کے پیروں کو چاٹنے لگ گئے اور ان کو پیار کرنے لگ گئے. ایک بندہ، اس نے جب یہ منظر دیکھا سب نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو اس کو کھا ہی نہیں رہا ہے، ایک دم کہ ہاں نجومی صحیح کہہ رہے تھے. تو اس نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ یار اس کو نکالو وہاں سے. بچے کو پکڑنے کے لیے ایک بندہ گیا نا تو جو شیرنی تھی نا وہ شیرنی اس بندے کی طرف آئی اور اس کو ایک دم جب اس کی طرف آئی تو وہ ڈر کے پیچھے بھاگ گیا. اب وہ کسی کو قریب نہ آنے دے، اور اس میں بہت عرصہ گزر گیا. وہیں اس بچے کو کھانا دیتے، شیر ان کی حفاظت کرتا تھا. پھر شیر نے نا ان کی حفاظت کرنا شروع کر دی. جو کھانے کے لیے آگے پیچھے آئے وہ کھانا بھی اس کو کھلائے. وہ بچہ بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ خود حضرت دانیال اپنا خیال رکھ سکتے تھے. جب اتنے بڑے ہو گئے تو وہ نکل گئے وہاں سے. وہ جب بڑے ہو گئے تو اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے لگے. اللہ کے نبی تھے، ان لوگوں کو بلانے لگے کہ اس طرف آ جاؤ، دیکھو یہ سب غلط ہو رہا ہے، یہ جو تم یہ جو بخت نصر آیا ہے، یہ تم پر ایک عذاب آیا ہے اسی لیے کہ تم اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانتے. جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک آواز آئی ان کو، دانیال یہاں آؤ. حضرت دانیال آواز سنی، اس طرف گئے. ایک باغ میں سے آواز آ رہی تھی. باغ کے اندر گئے تو ایک محل تھا. محل کے اندر جا کے دیکھا تو ایک تخت تھا. تخت کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا. اس بندے کے پاس بہت ساری ہیرے جواہرات اور تلوار پڑی ہوئی تھی. اس تلوار پر ایک رکا لکھا ہوا تھا، اور اس رکا ایک کاغذ ایک لیٹر ان کو وہاں پہ ملا. اس پہ لکھا ہوا تھا کہ دیکھو میں یہ لیٹر لکھ رہا ہوں. کسی نے لکھا تھا کہ میں اس ملک کا بادشاہ تھا اور یہاں پہ قحط آ گیا، اور یہ قحط اس لیے آیا کہ ہم نے اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانی. جو اللہ کے نبی کہتے تھے ہم نے سنا ہی نہیں، ہم نے ان کو ذلیل کیا، ان کی عزت نہیں کی، ان کی بات نہیں مانی. اور اس قحط میں یہ صورتحال ہو گئی کہ میرے پاس ہیرے جواہرات تھے، اور وہ ہیرے جواہرات میں دے کر چاہتا تھا کہ کوئی مجھ سے یہ ہیرے جواہرات لے لے اور مجھے ایک روٹی دے دے، تو کوئی روٹی دینے والا نہیں تھا. اور اب میرا وقت آخر ہے اور میں لیٹر لکھ رہا ہوں. پھر لوگ حضرت دانیال علیہ السلام باہر گئے، ان کو لوگوں کو بلا کر آئے کہ یہ دیکھو یہ حال یہاں کا. جو لوگ اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانتے ان کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے. حضرت دانیال علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا، تو حضرت دانیال علیہ السلام نے یہ خواہش کی تھی کہ میری جو تدفین ہے نا وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ کریں. مطلب حضور کی امت کے کچھ لوگ میری تدفین کریں، یہ خواہش تھی ان کی. اور اللہ کا نبی
تو جو خواہش کرے وہ تو پوری ہوتی ہے. 800 850 سال کا عرصہ گزر گیا. ان کا جو جنازہ تھا نا، ان کا جو جسم مبارک تھا اسی طرح پڑا. کسی نے دفنایا نہیں، کوئی چیل کوا یہ وہ کوئی چیز کھانی نہیں کھائی کسی نے، کوئی ان کے جسم پر کوئی اثر نہیں پڑا. بالآخر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تدفین کی تھی. حضرت دانیال علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں جن کا قصہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا. غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. ایک قلعہ تھا جس کا نام تستر تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ قلعہ فتح کیا. وہ قلعہ فتح کرنے کے بعد ابن کثیر نے لکھا کہ جب انہوں نے قلعے کی تلاشی دی تو ایک تخت پر ایک بہت خوبصورت ایک بزرگ کا جسم رکھا ہوا. ابن کثیر نے لکھا کہ جب صحابہ نے انہیں دیکھا تو ان کی گردن کی رگیں ایسے چل رہی تھیں اور ایسے حرکت کر رہی تھی کہ گویا کوئی زندہ آدمی لیٹا ہوا. انہوں نے اس کمرے کی تلاشی لی. چاروں طرف جب ٹٹولا تو انہیں کچھ دستاویز، کچھ کاغذات، کچھ صحیفے ملے. ان کاغذات اور دستاویز کو پڑھنے کے بعد پتہ لگا کہ یہ جو جسم تخت پر رکھا ہوا ہے یہ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی. صحابہ نے قلعے والوں سے پوچھا کہ انہیں تم نے کیوں لٹا کر کے رکھا، یعنی انہیں دفن کیوں نہیں کیا گیا، سپرد خاک کیوں نہیں کیا گیا، انہیں تم نے اس طریقے سے کیوں رکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا قلعے والوں نے کہ ہم نے ان کو اس لیے محفوظ رکھا کہ ہمیں جب پانی اور برسات کی ضرورت ہوتی ہم یہ تخت کو آسمان کے نیچے لے آتے. جب آسمان کے نیچے حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم آتا تو سخت موسلادھار بارش ہو جاتی، پھر ہم انہیں اندر لے آتے. اس طریقے سے ہم ان سے یوں برکت گویا حاصل کرتے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا کیا کہ 13 قبریں کھودی. 13 قبریں کھودنے کے بعد اس سے بچنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ دانیال علیہ السلام کی قبر کہاں ہے اور کون سی ہے، 13 قبریں کھود کر انہوں نے ایک میں حضرت دانیال علیہ السلام کو دفن کیا اور 12 قبریں قبروں کی طریقے سے بند کر دی تاکہ ان کو پتہ نہ لگے کہ دانیال علیہ السلام جو ہے وہ کون سی قبر میں. اس کے بعد ابن کثیر نے اپنی اسی بدایہ و نہایہ کے دوسرے صفحے پر ایک بڑی دلچسپ حدیث لکھی. ابن کثیر لکھتے ہیں اس واقعے کے بعد میں کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان اس سے یوں بیان کرتے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے یہ اپنی زندگی میں دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی میرا جب وصال ہو تو تیرا وہ نبی جو آخر الزماں ہم گویا ہم سب کا سردار ہے ان کی امت جو ہے وہ میری تدفین کرے. سو یہ دعا گویا ان کی قبول ہو گئی.